عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے اور ہم تمام کو حق کو سننے، سمجھنے، قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو عمل کروانے اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن کے لیے کامیابی اور کامرانی کا جو ذریعہ ہے وہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، تقوی۔ تقوی کی دولت انسان کی ساری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، اس کا کیپٹل ہے، اس کی وہ پونجی ہے جس کو وہ اپنی زندگی بھر کی عبادتوں، ریاضتوں اور ذکر، اذکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حسنات، ان تمام اعمال کے ذریعے جو بندے کو ملتا ہے، جو اس کا نتیجہ، اس کا جو کانسیکوینس ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کا جو پروڈکٹ بندے کو ملتا ہے وہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی۔ جو بھی کام بندہ کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ محنت کریں، اس محنت کے بعد، اس پین کے بعد، اس لیبر کے بعد what you will get is a result. The result happens either to be positive or negative. رزلٹ جو ہے وہ یا تو پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے، یا وہ منفی ہوتا ہے یا مثبت ہوتا ہے، یا تو بندہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، یا تو جو ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے یا شکست خوردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ اور جو راہ عمل بتایا، اس راستے پر چل کر بندے کو تقوی کی دولت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب قرآن مجید جس کا نزول اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ہوا، اس کتاب کو تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، رمضان میں تو خوب اس کی تلاوت ہو رہی ہے، جن کو آتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو اٹک کٹک کے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں اور کچھ سنا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، عمل کرنا عبادت، اور اس کے تعلق سے تو اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ ایک معنی اس کے یہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ بھی ہے جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ یعنی قرآن کا پڑھنے والا بھی بہترین انسان ہے اور قرآن کو پڑھانے والا بھی بہترین انسان ہے۔ اور پڑھے بغیر تو انسان پڑھاتا نہیں، جب تک خود نہ بھی پڑھا وہ دوسروں کو پڑھا نہیں سکتا، تو اس کا پہلے قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے عام انسان جیسے کہ ہزاروں لاکھوں حفاظ اکرام
اس سال اور ہر سال رمضان میں وہ محراب میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پورا قرآن سال میں کم سے کم ایک بار تو ان کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. لیکن قرآن میں ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے. لیس الہدایت فیہ لکل من قرأہ، ہر اس کے لیے ہدایت نہیں ہے جو اس کو پڑھے، بلکہ ہدایت اس کے لیے ہے جس کے دل میں تقوی کی دولت ہو. جس کے دل میں کیا ہو؟ تقوی کی دولت. اللہ کے ولی، اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین آمنوا وکانوا یتقون معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد متقی بن گئے، جنہوں نے تقوی کو اختیار کر لیا. اب ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک اللہ کا ولی بھی قرآن پڑھتا ہے. اللہ کا ولی بھی قرآن پڑھتا ہے. قرآن سے سب کو ہدایت نہیں ملتی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو قرآن سے ہدایت چاہتا ہے. قرآن سے، اب دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ایسا سمندر ہے اور ایک ایسا سخی ہے کہ جو اس سے جو چیز مانگتا ہے وہ قرآن اس کو عطا فرماتا ہے. حافظ یاد کرنے کے لیے پڑھتا ہے، قرآن اس کو یاد ہوتا ہے. بولیے، اس کو قرآن یاد ہوتا ہے. قاری اس کی قرأت سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے تو قرآن کی قرأت اس کو آتی ہے. عالم اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے تو قرآن کی سمجھ اس کو آتی ہے. مفتی مسائل نکالنے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے مسائل اس کو قرآن بتاتا ہے کہ میری اس آیت میں یہ مسئلہ ہے اور اس آیت میں یہ مسئلہ ہے اور اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. تو ہر کسی کو اس کی طلب کے مطابق ملتا ہے، اس کے طلب کے مطابق ملتا ہے، اس کے ذوق کے مطابق ملتا ہے، اس کے شوق کے مطابق ملتا ہے اور اس کے جو ہے طلب کے مطابق ملتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں، ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم کیا طلب کر رہے ہیں؟ کوئی قرآن کو پڑھ کے پیسے چاہ رہا ہے تو اس کو ایک پارے کے 20 روپے 30 روپے مل رہے ہیں. پوری ٹولی مل کے قرآن پڑھتی ہے تو ان کو 250 300 ملتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی مانگا. اور کوئی قرآن پڑھ کے جو ہے اللہ کی جو ہے معرفت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کو معرفت عطا فرما دیتا ہے. کسی کو قرآن کے ذریعے ولایت مل جاتی ہے، کسی کو قرآن کے ذریعے حکومت مل جاتی ہے، کسی کو قرآن کے لیے شفا مل جاتی ہے. بیمار مانگتا ہے تو شفا ملتی ہے. ہر کسی کو قرآن دیتا ہے مگر لینے والا چاہیے، اور لینے والے کی اس کا ذوق اور اس کی طلب کیا ہے. What does he begs from the Quran? What does he demands from the Quran? The Quran is ready to give him whatever he demands from it. It is such an ocean of, it is such an ocean. It is such a generous that it gives to whomever he and whomever begs from him and whatever begs from him. قرآن ہر اس کو وہ دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے اس کو دیتا ہے. اب ایک اللہ کے ولی کی شان دیکھیے. حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. آپ کا دور آج سے قریباً 1300 سال، کتنے سال؟ 1300 years, a century and 300 years, 13 centuries back. یعنی بالکل وہ تابعین کا دور تھا اور صحابہ کا دور تھا، اور آپ تبع تابعین میں آپ شمار ہیں، آپ کا شمار تبع تابعین میں سے ہے. اور آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آپ نے صحبت پائی. لیکن آپ بچپن میں قرآن پڑھنے کے لیے
استاذ کے پاس گئے اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا. قرآن کے پڑھتے پڑھتے ایک ایسی آیت پر آپ آئے جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا وَاشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَاشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکر ادا کر. اللہ بندے سے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ بندے سے فرما رہا ہے اے بندے تو میرا شکر گزار بن, میرا نعمتوں کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. یعنی میرا احسان مان اور میرے احسان مندی کا حق ادا کر, میرے احسانوں کا حق ادا کر اور اپنے ماں باپ کے احسان کا حق ادا کر. اس آیت نے آپ کے قلب اقدس پر وہ اثر کیا کہ آپ کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا. آپ سوچنے لگے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات, اتنے احسانات, اتنے احسانات, اتنی نعمتیں, اتنی اس کی جو ہے بندے کو عطائے ہیں کہ جن نعمتوں کو بندہ گن نہیں سکتا, جن نعمتوں کو بندہ گن نہیں سکتا, ان کا احسان بھلا وہ کیا ادا کر سکے. ایک پھر ماں باپ کا حق اور ماں باپ کی فضیلت اور ماں باپ کا اتنا احسان ہے کہ ساری زندگی بھی صرف کر دے تو ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. چھوٹے بچے تھے, 4 ساڑھے 4 5 سال کی عمر کے تھے, فوراً گھر گئے, ماں سے کہا امی جان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, آج میں نے قرآن میں پڑھا کہ اے بندے تو میرا شکر گزار بن, میری شکر گزاری کر اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر. امی جان اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں کہ اگر میں اس کو ادا کرنے لگوں, اس کو میں اللہ کے ان احسانات اور اس کا شکر ادا کرنے لگوں تو ساری زندگی ختم ہو جائے مگر خدا کا شکر کا حق ادا نہ ہو. اور اگر آپ کا میں خدمت کرنے لگوں تو ساری زندگی میں آپ کی خدمت کروں تو بھی آپ کا حق پورا ادا نہیں کر سکوں گا. تو ایک وقت میں یہ دونوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اے امی جان یا تو آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے لگا لیجئے یا آپ مجھے اللہ کی شکر گزاری کے لیے اپنے حقوق سے آزاد فرما دیجئے, اپنے حقوق سے آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. وہ اللہ کی ولیہ تھی, اللہ کی نیک بندی تھی, وہ متقی تھی, زاہدہ تھی, عابدہ تھی, طاہرہ تھی, پارسا تھی. تو اس بندی نے کہا کہ اے بیٹے جا, میں نے اللہ تعالی کے حقوق کے لیے تجھ سے اپنے حقوق کو جو ہے میں نے معاف کر دیا اور میں تجھ کو خدا کی عبادت کے لیے, خدا کی شکر گزاری کے لیے میں آزاد کر دیتی ہوں. پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے اور آپ نے وہ علوم حاصل کیے, اتنا علم حاصل کیا, اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی بنے, اتنے بڑے وقت کے ولی بنے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں تھا. اور اس ماں کی بھی کیا شان ہے جس نے اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دیا. رمضان کا مہینہ تھا, آپ ایک شہر میں گئے. جب شہر میں گئے تو لوگ جہاں جاتے ہیں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کا ہجوم ازدحام ہے, چھوڑتا ہی نہیں. اب لوگوں سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, آپ فوراً بازار میں چوک میں آئے, ایک روٹی کی بیکری جس کو آج کے دور میں ہم بیکری بولتے ہیں, نان بائی کی دکان تھی, وہاں گئے. رمضان کا مہینہ تھا, دن کا وقت تھا, آپ نے فوراً ہاتھ مارا, ایک روٹی اٹھائی اور کھا لی. تو جیسے ہی روٹی اٹھائی اور کھائی سارے لوگ لعنت کرنے لگے کہ اس کو تو ہم نے اس کو اللہ کا ولی سمجھا تھا, یہ کتنا بڑا بدبخت ہے, کتنا بڑا بے ادب ہے کہ رمضان کے مہینہ ہے روزہ بھی نہیں رکھا. سب چھوڑ کے بھاگ گئے. جب جیسے ہی سب چھوڑ کے بھاگے آپ نے فوراً وہیں پر
سجدہ شکر بجا لایا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے لوگوں کے فتنے سے جو ہے مجھ کو اور ان کے جو ہے ان کے اس شور و غل سے تو نے مجھ کو جو ہے آزاد فرما دیا۔ ابھی لوگوں کی فہم اور سمجھ، عوام الناس العوام کل انعام، وہ عوام جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کی طرح، ان کو مسائل کیا معلوم۔ اب آپ نے جو روٹی رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر کھا لی، کچھ غلط نہ کیا، کیوں کہ آپ تھے مسافر۔ کیا تھے؟ مسافر تھے، اور مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں تھا، اور آپ نے جو عمل کیا وہ بالکل شریعت کے مطابق تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے اپنی الٹی سمجھ سے اس کو شریعت کے خلاف سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا، اور یہ ان کا مقصد تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے تعلق سے ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، فرمایا گیا کہ کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، یعنی آقا علیہ السلام کی سنت ہے خربوزہ کھانا، خربوزہ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مسک میلن، اور اردو میں خربوزہ ہی بولتے ہیں، حالانکہ تربوز کے کئی نام ہیں، کوئی کلنگڑا بولتا ہے، کوئی کلنگڑ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن خربوز کو تو ہر کوئی خربوزہ ہی بولتا ہے۔ اب ہم میں اور ایک اللہ کے ولی میں تفاوت کیا ہے؟ اب ہم کھائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، کھاؤ، گوشت کھاؤ سنت ہے، مرغی کھاؤ سنت ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ خربوزہ کھانا سنت ہے، مگر سنت طریقہ نہیں معلوم تھا کہ خربوزہ کھانا تو سنت ہے، مگر حضور نے کس طریقے سے خربوزے کو کھایا ہے یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اور آج ہمارے اعمال اور ہمارا طریقہ دیکھ لیجئے کہ دعوتوں میں ایک دوسرے کو خوب پیٹ بھر کے کھلانا، کیا کھانے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ خوب کھاؤں، اور کھلانے والا کہتا ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، حالانکہ پیٹ بھر کے کھانا اسلام میں جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم نے پیٹ سے زیادہ برتن، کوئی برا برتن پیٹ سے زیادہ نہیں بھرا، جو چیز آیا وہ ڈالی۔ جس طرح کے وہ ہوتے نا ڈسٹ بن بی ایم سی کے کچرے کا، اس میں کیا ہر طرح کا کچرا سب اس میں ڈالا جا رہا ہے، تو ویسے ہم نے منہ کو بھی بنا لیا، جو آیا ڈالو، حرام ڈالو، حلال ڈالو، جائز ڈالو، ناجائز ڈالو، مشکوک ڈالو، سب ڈالو، سب بھرو۔ اور یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جو جب تک کہ بندہ اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدرہ، بندہ اس وقت تک جو ہے تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس چیز کو چھوڑ نہ دے جو اس کے دل کو کاٹتی ہے۔ اب ہم روزہ رمضان کا خوب، اور لیکن جو کھا رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے، یہ سوچتے بھی نہیں کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیسا ہے۔ تو پھر تقوی کی دولت کہاں سے آئی؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، 30 دن کے روزے گزر رہے ہیں، یہ 1 سال بیتا، 2 سال بیتا، 30 سال بیتے، 20 بیتے، 30 بیتے، 50 ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چلے گئے، مگر چونکہ تو ہی رہے، تقوی کی دولت نہیں ملی۔ ارے تقوی تو تقوی، لقوہ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کہ جب کھانا حرام، پینا حرام، دیکھنا حرام، سوچنا حرام، تو جب سب حرام ہی حرام جائے وہاں تقوی کہاں سے آئے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی اس قدر عبادت کرے، اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں پڑھے، اتنی نمازیں پڑھے کہ نمازیں نوافل کثرت سے پڑھ پڑھ کے وہ کمر اس کی بیچ میں سے جھک جائے، کمر اس کی کمان کی طرح ہو جائے، اور اتنے روزے رکھے، اتنے روزے رکھے، اتنے روزے رکھے کہ روزہ رکھ رکھ کے بال کی طرح باریک ہو جائے، اتنی کثرت عبادت کے باوجود اگر اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا پینا حلال نہیں ہے، تو جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ ہم سوچتے نہیں، ہم سوچتے نہیں، ہم فکر نہیں کرتے کہ رمضان آیا، رمضان جدا ہو رہا ہے، مگر ہم نے کیا پایا کیا کھویا اس کے بارے میں سوچا نہیں، ہمارے پاس فکر نہیں ہے۔ تو یہی باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، کیونکہ حضرت کا تذکرہ آ رہا ہے تو کچھ واقعات حضرت کی آج میں بیان کر دوں۔ تو حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن جا رہے تھے، ایک کتا کھڑا ہوا تھا، کتا جو بالکل خارج زدہ تھا، اس کی ساری جلد میں پورے بدن میں خارج بھری ہوئی تھی، زخم کے زخم بھرے ہوئے تھے۔ اس کتے کو دیکھ کے ایک بڑھیا نے کہا، اے بایزید ذرا یہ تو بتا کہ یہ کتا افضل ہے یا تو افضل ہے؟ یہ کتا بہتر ہے یا تو؟ بولیے، بہتر ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا ہوتا تو بڑھیا کی کھٹیا کڑی کر دیتا کہ جو ہے، اے بڑھیا تیری یہ جرت کہ مجھ کو کتے سے تشبیہ دیتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ ولی کامل تھے، وہ حکمت اور دانائی والے تھے، انہوں نے جواب بھی حکمت بھرا عطا فرمایا۔ بڑھیا سے کہا کہ بڑی بھی، اگر کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میں جو ہے کل بروز قیامت اللہ میں ناکام ہو جاؤں اور جہنم کی آگ میں جانے کے مستحق ہو جاؤں، مجھ سے یہ کتا بہتر ہے، مجھ سے یہ کتا بہتر ہے۔ کیوں؟ جتنے جانور ہیں کوئی جانور جہنم میں نہیں جائے گا، غلیظ سے غلیظ، گندے سے گندا، ناپاک سے ناپاک، نجس سے نجیس، اور پاک سے پاک، حلال جانور ہو حرام جانور ہو، کوئی بھی کیڑے مکوڑے مچھر کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جانے والے جہنم میں صرف انسان ہوں گے۔ تو جس انسان نے اپنے رب کی اطاعت کی، عبادت کی، ریاضت کی اور اس کو راضی کیا، تقوی کی دولت حاصل کر لی اور جہنم کی آگ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ جو ہے پھر جانور سے بدتر ہے، جانور سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جانور سے بہتر ہی بنایا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اگر انسان نے جو ہے گناہوں میں مبتلا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، نافرمانیوں میں مبتلا رہا، اس نے حرام و حلال کی تمیز نہ کی اور معصیت میں ساری زندگی گزار دی اور عذاب کا مستحق ہو گیا، تو بے شک اور ضرور جو ہے وہ اس کتے سے بھی جو ہے جانور سے بدتر ہے، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ تو اللہ کے عذاب سے معمون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو ہے جانوروں کے اندر بھی جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ایک جانور دوسرے جانور کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، جیسے کہ ایک سنگ والی گائے یا بیل دوسرے ایسے بیل کو مارتا ہے جو بے سنگ کا ہے، ایک سنگ والی بکری اگر بے سنگ کے، اسی طرح کوئی بھی جانور اگر وہ ایک دوسرے کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو زندہ فرمائے گا اور ان کا بدلہ دے گا، کہ جس گائے نے دوسری گائے پر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو سزا دلائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آخر میں جب انصاف قائم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جانوروں کو مٹی بنا دے گا، پھر دوبارہ وہ نیست وہ نابود کر دیے جائیں گے، ان کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن ابدی نعمتوں کا مستحق یا ابدی عذاب کا مستحق تو صرف انسان ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حسن دیا، جس کو
حسن دیا، اچھا چہرہ دیا، اچھا رنگ دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کر کے اپنے چہرے کے مطابق، اپنے رنگ کے مطابق وہ جہنم کی آگ سے بچے۔ ورنہ اللہ نے اتنا حسین چہرہ عطا فرمایا اور اعمال سارے شیطان کے، اور اللہ نے رنگ عطا فرمایا، روپ عطا فرمایا، مگر جو ہے اعمال برے کر کے، شیطانی اعمال کر کے جہنم میں جائے گا۔ تو اس کا رنگ اور روپ کا بھی اس نے جو اللہ نے جو عطا فرمایا تھا اس کا اس نے کما حقہ حق ادا نہیں کیا۔ اور کتنے کالے کلوٹے، لنگڑے، لولے، اندھے اور جو ہے بالکل وہ لوگ جو حسین نہیں ہیں وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے نازوں کے پھلنے والے، کتنے جو ہے سونے کی پلیٹوں میں کھانے والے، کتنے چاندی کے پیالوں میں پینے والے، کتنے جو ہے تخت و تاج میں ناز و نعم میں پلنے والے جو ہے، جن کے پاؤں کو کبھی کانٹا نہیں چبھتا تھا، کبھی جن کو دھوپ جو ہے نہیں لگتی تھی، وہ کل جہنم کی آگ میں جو ہے جلیں گے۔ تو اے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اور یہ بچانا کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، جب اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی جو ہے مخالفت سے بچائے گا، اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی جو گزارے گا، وہی جو ہے جس کو تقوی کی دولت مل گئی وہی کامیاب اور کامران ہوا۔ تو یہی باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ دو بلیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ ایک بلی کہتی ہے کہ تجھ کو معلوم ہے؟ تو اس نے کہا کیا معلوم، کیا ہوا؟ تو دوسری بلی نے کہا کہ آج باعزید بسطامی کا انتقال ہو گیا، آج باعزید بسطامی کا انتقال ہو گیا۔ تو جیسے ہی اس بزرگ نے، کیونکہ ولی کامل تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، فوراً بھاگے۔ کہاں بھاگے؟ باعزید بسطامی کی خانقاہ میں بھاگے۔ جب جیسے خانقاہ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت باعزید بسطامی وہ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں، سامنے موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ ارے یہ بلیاں بھی آج کل جھوٹ بولنے لگی، یہ بلیاں بھی آج کل جھوٹ بولنے لگی۔ تو پھر گئے اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آج ایسا معاملہ پیش آیا؟ میں جا رہا تھا تو بلیاں گفتگو کر رہی تھی کہ باعزید بسطامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ تو جو ہے زندہ ہے، صحیح سالم ہے، صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت باعزید بسطامی نے فرمایا کہ وہ اصل بات دراصل یہ ہے کہ میں روزانہ تہجد کی نماز میں اٹھا کرتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا، تو اس نماز تہجد کے ذریعے اللہ تعالی کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی تھی۔ تو آج چونکہ میں تہجد کی نماز میں نہیں اٹھا، میری تہجد آج قضا ہو گئی، میری تہجد آج قضا ہو گئی، تو بارگاہ رب العزت میں میری آج حاضری نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کیونکہ وہ مر گئے۔ تو گویا جو سو گیا وہ مر گیا، تو میری وہاں آسمانوں میں جو ہے غیر حاضری ہو گئی تہجد کے ذریعے، جو بارگاہ رب العزت میں میری حضوری ہوتی تھی وہ اس لیے جو ہے وہاں آسمانوں پہ جو ہے، کیوں کہ انسان کا مقام اور مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگاہ بھی رکھتا ہے اپنے فضل و کرم سے، اور اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت فرماتا ہے۔ اب ایک بات بہت مشہور ہے، اس آخری واقعے کو میں حضرت کے تعلق سے عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آپ نے عوام میں سنا ہوگا بھائیوں نے، پہلے مسجد کو گھر کو چراغ، بعد میں بولیے، ارے آدھا جملہ میں بولتا ہوں، آدھا آپ بولیے نا، پہلے گھر کو چراغ بعد میں بولیے زور سے، مسجد کو نہیں اندھیری کرے گی کیا؟ یہ تو سنا ہوگا نا سب نے کہ پہلے گھر کو چراغ بعد میں، آواز زور سے نہیں آ رہی ہے، پہلے گھر کو چراغ بعد میں مسجد کو۔ تو یہ تو ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ جاہلوں کا مقالہ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔
شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں بیان کیا گیا کہ تم پہلے جو ہے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ اور بعد میں مسجد کو، بلکہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا یہ آقا کی سنت ہے. خود جو ہے اپنے گھر میں چراغ کے لیے تیل نہ ہو اور دوسروں کے گھروں میں جو ہے تیل جو ہے چراغ جلا دینا، یہ ہمارے اکابرین اور اولیاء اللہ کی سنت ہے. یہی سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر کے بالکل بازو ایک یہودی رہتا تھا، بڑا ہی غریب تھا، مفلس و نادار تھا. اس دوران اس کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اور اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں جلانے کے لیے رات میں چراغ بھی نہیں تھا، اتنا غریب. اب جیسے ہی رات ہوتی، بچہ پیدا ہو گیا تو جیسے ہی رات ہوتی اور اندھیرا ہو جاتا، بچہ رونا شروع کر دیتا اندھیرے کی وجہ سے. آپ نے ایک دن دیکھا اور 2 دن دیکھا، آپ سے اس بچے کا رونا برداشت نہ ہوا، تو تیسرے دن آپ نے جیسے ہی بچے کی رونے کی آواز سنی، آپ نے اپنے گھر کا چراغ لے جا کے ان کے گھر میں رکھ دیا. جیسے ہی چراغ اور وہاں پر روشنی ہوئی، بچے کا رونا بند ہو گیا. بچے کا رونا بند ہو گیا، بچہ رونا بند کر دیا. اب دوسرے دن اس کا اثر کیا ہوا؟ دوسرے دن جو ہے اس یہودی کی عورت نے کہا اپنے شوہر سے، بایزید بسطامی کے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں تو آ چکا ہے، مگر ان کے دین کا چراغ ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا. ان کے دین کا اور اخلاق کا چراغ ابھی ہمارے دل میں نہیں آیا. تو چلیے آج ہم بھی ان کی خدمت سے میں چل کے جو ہے ان کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں. جن کے اخلاق ایسے ہیں تو پھر ان کا دین کیسا ہوگا، اور جو ہے ان کے نبی کا جو ہے اسوہ اور ان کے اخلاق کیا ہوں گے، کہ جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاق ہے اس آقا کے اخلاق کیا ہوں گے، آقا کے اخلاق کیا ہوں گے. تو چنانچہ وہ دونوں آئے اور آپ کی خدمت میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ آپ کے چراغ کا کمال ہے. وہ آپ نے ان کے گھر میں چراغ نہیں رکھا بلکہ ایمان کا چراغ رکھ دیا. وہ چراغ وہاں گیا اور ان کے دل میں ایمان آ گیا. ایک بات اور نکل رہی ہے، اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں میں. اسی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ ایک مسلمان نے، آج کچھ لوگ ہیں خود تو عمل نہیں کریں گے، دوسروں کو بولیں گے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تو تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ کا ارشاد ہے. تو یہ ایک فاسق شخص تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہ کیا، بے عمل انسان تھا، لیکن مسلمان نام کا ہے نا. وہ باپ کا نام عبدالسلام، بیٹے کا نام عبدالکلام، یہی ہے اسلام. تو اس نے یہودی کو جا کے کہا کہ سن، یہ تو یہودی مذہب چھوڑ دے اور ہمارا اسلام جو سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، تو مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور ہمارے دین کو تو اختیار کر لے. جب اس یہودی نے سنا تو اس نے بولا کہ اچھا اسلام ٹھیک ہے، کون سا اسلام؟ تم جو مجھ کو دعوت دے رہے ہو کون سے اسلام کی؟ اس اسلام کی جو تم عمل کرتے ہو، یا اس اسلام کی جس پر جو بایزید بسطامی عمل کرتے ہیں؟ جس اسلام کی پابندی اور عمل بایزید بسطامی کرتے ہیں اس اسلام کی بات کر رہے ہو، یا جس اسلام پہ تم عمل کرتے ہو اس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ یہودی نے کہا کہ اگر اسلام، تم اس اسلام کی طرف مجھ کو بلاتے ہو جو تم عمل کرتے ہو، تو اس اسلام سے تو جو ہے میں خود بہتر ہوں. ایسے مسلمان ہونے سے بہتر ہے کہ میں یہودی بہتر ہوں. اور اگر تم مجھے اس اسلام کی طرف بلا رہے ہو جو بایزید بسطامی عمل کر رہے ہیں، تو وہ میرے بس کی بات نہیں.
وہ تو بہت ہی اونچا ان کا مقام ہے. تو مطلب کیا؟ یہ ایک بے عمل مسلمان اگر کسی کو اسلام کی بات بتائے تو کیا بتائے گا، اس پر کیا اثر ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جاہل شہوت میں پھنس کے آگے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بنانا ہے. کسی لڑکی کو پٹایا اور پھر کیا بولتے ہیں؟ مسلمان بنانا بہت نیکی ہے نا. تو ایسے بے عمل انسان مسلمان آج وہ شاید داخل ہوگی، کل باہر، پھر دوبارہ جا کے وہی بتوں کے سامنے وہ ماتھا ٹیکی رہے گی. ایسے ہزاروں واقعات پیش آ رہے ہیں. تو مسلمانوں، شہوت کے ذریعے، اپنی جو ہے نفسانیت کے ذریعے جو ہے اسلام کا پردہ اور اسلام کی آڑ لینا یہ جہالت ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر مسلمان بننا ہے تو عملی مسلمان، اور اسی سے جو ہے الحمدللہ تبارک و تعالی اسلام پھیلا ہے، اور اسی سے جو ہے اسلام قائم ہے. ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دین کو دین سمجھا اور دین کو آخرت کا ذریعہ، دین کو آخرت کا ذریعہ انہوں نے سمجھا. تو سیدنا باعزید بسطامی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کے جو ہے بے شمار فضائل ہیں اور آپ کے بے شمار مناقب ہیں. آپ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور آپ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار تھے. کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ان کے تعلق سے عرض کر دیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کاملین اور اپنے محبوب بندوں کے صدقہ و طفیل میں ہمیں بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں رمضان مبارک کی پوری برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. آخری عشرے کی عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالی ذوق و شوق ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. ہمیں لیلۃ القدر کی، شب قدر کی تلاش و جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طاق راتوں میں جاگ کے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں صدقہ و فطرہ اور زکوٰۃ جو ہے اپنے نصاب کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں ہمیں جو ہے غنیمت جان کر ان کو جو ہے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کر کے توبہ و استغفار کثرت سے کرنے اور کثرت سے نوافل اور قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ